اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کی سیریز میں ہماری اگلی آیت نمبر 183 ہے سورہ البقرہ کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تقوی والے بن جاؤ، تقوی اختیار کر لو۔ اس آیہ کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزہ رکھنے کا حکم دیا اور روزے کا مقصد بھی بیان فرما دیا۔ روزہ کسی چیز سے رکنے کو کہتے ہیں، اور شریعت کی اصطلاح میں روزے سے مراد کسی مکلف شخص کا، بالغ شخص کا ثواب کی نیت سے طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکامات دیے اس کے مطابق اپنے دن کو صرف کرنا، یعنی کھانے پینے سے رک جانا، اپنے نفس کو تقوی کے حصول کے لیے تیار کرنا اور اس کی کوشش کرنا، یہ روزہ ہے۔ روزہ پچھلے ادیان کے اندر بھی موجود رہا۔ کچھ احکامات ایسے ہیں، کچھ عبادتیں ایسی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلے ادیان کے اندر بھی رکھی، دین اسلام میں بھی موجود ہیں۔ ان میں نماز ہے، روزہ ہے، قربانی بھی پچھلے کئی ادیان کے اندر موجود تھی۔ تو توریت کے اندر بھی روزے کا ذکر موجود ہے، روزے داروں کی تعریف کی گئی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی 40 دن کا روزہ رکھنا ثابت ہے۔ انجیل کے اندر بھی روزے کو عبادت قرار دیا گیا اور روزہ داروں کی تعریف کی گئی۔ اس آیت کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی ارشاد فرمایا، ایمان والو، تم پر روزے رکھنا فرض کیا گیا جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر بھی روزے رکھنا فرض تھا۔ گویا کہ یہ کوئی نئی عبادت نہیں ہے، طریقہ کار، تھوڑا سا انداز، دن یا دنوں کی تعداد یہ بدل دی گئی، لیکن بھی نفس ہی روزہ پہلے بھی موجود تھا اور دین اسلام میں بھی روزہ موجود ہے۔ سب سے پہلے اسلام میں نماز فرض کی گئی، اس کے بعد روزہ فرض کیا گیا۔ پہلے نماز پڑھنے کا حکم آیا، اس کے بعد روزہ رکھنے کا حکم آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب میں بھی اسی طرح سے ذکر فرمایا، والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات، نماز میں خشوع کرنے والے مرد، نماز میں خشوع کرنے والی عورتیں، صدقہ دینے والے مرد، صدقہ دینے والی عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد، روزہ رکھنے والی عورتیں۔ گویا کہ یہ روزے کی ایک فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ اب روزہ، اس کے بارے میں کچھ احکامات، کچھ مسائل۔ روزے کے اوقات کے بارے میں ہے کہ یہ صبح طلوع فجر سے، یعنی جیسے ہی فجر کا ٹائم شروع ہوگا، روزے کا وقت شروع ہو جائے گا، سحری کا وقت ختم ہو جائے گا۔ سحری کا جو تعلق ہے وہ اذان کے ساتھ نہیں ہے، وہ کسی سائرن کے ساتھ نہیں ہے، وہ کسی گھڑی کے ساتھ نہیں ہے، وہ کسی مسجد کی اذان کے ساتھ نہیں ہے، پہلی دوسری اذان کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ روزے کا وقت شروع ہوگا جب طلوع فجر ہو جائے گی، یعنی فجر کا وقت جیسے ہی شروع ہوا، سحری کا وقت ختم ہو گیا اور روزے کا وقت شروع ہو گیا۔ اب اس کے بعد کچھ کھا پی نہیں سکتے۔ اگر کسی شخص نے سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد فجر کے وقت میں چاہے اذان ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، سائرن ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، اگر کسی شخص نے کچھ کھایا یا پیا تو اس کا روزہ شروع ہی نہیں ہوگا۔ اور افطاری کا وقت وہ عام ہے، غروب آفتاب ہے، اس کا بھی اذان کے ساتھ تعلق نہیں ہے، سائرن کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ کوئی شخص کسی ایسی جگہ پر موجود ہے جہاں پر اذان کی آواز نہیں ہے یا سائرن کی آواز نہیں ہے، سورج غروب ہو گیا، غروب آفتاب ہو گیا، مغرب کا وقت شروع ہو گیا، تو روزہ کھول سکتے ہیں، افطاری کر سکتے ہیں۔ افطاری کا صحیح وقت وہی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے روزے کی بہت فضیلت بیان فرمائی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، روزہ ڈھال ہے، یعنی کہ یہ انسان کو جہنم سے روکتا ہے۔ حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے، اس دروازے سے قیامت کے دن روزہ دار کے علاوہ کوئی داخل نہیں ہوگا۔
یعنی اس دروازے سے جنت میں وہی لوگ جائیں گے جو دنیا میں روزے رکھنے والے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق خاص طور پر رمضان المبارک کے فرائض روزے رکھنے والے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس نے حالت ایمان میں ثواب کی نیت سے لیلۃ القدر میں قیام کیا، اس کے پچھلے صغیرہ گناہ بخش دیے جائیں گے، اور جس نے حالت ایمان میں ثواب کی نیت سے روزہ رکھا تو اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ تو یہ روزے کی فضائل کے اندر اس کے علاوہ بھی سینکڑوں احادیث ہیں۔ اسی طرح رمضان المبارک کا روزہ چھوڑنے کے بارے میں بہت ساری وعیدیں بھی آئیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے رمضان کا ایک روزہ بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی مرض کے چھوڑا، بغیر کسی بیماری کے چھوڑا، تو اگر وہ اس کے بعد تمام زندگی بھی روزے رکھتا رہے تو اس کا بدل نہیں ہو سکتا۔ فرض ادا ہو جائے گا، قضا ہو جائے گی، لیکن اس روزے کا جو اجر تھا، جو اس کی برکت تھی، وہ اس کو اب ساری زندگی کے روزوں سے نہیں ملے گی اگر کسی نے بغیر عذر کے اور بغیر بیماری کے روزہ چھوڑ دیا۔ اسی طرح حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص ایک دن اللہ کی راہ میں روزہ رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال کی مسافت دور فرما دیتا ہے۔ اب اس آیہ کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کا مقصد بھی بیان فرمایا کہ روزے کا مقصد یہ ہے لعلکم تتقون، کہ تم تقوی اختیار کرنے والے بن جاؤ، تم متقی بن جاؤ۔ یعنی کہ یہ جو ایک 30 دن کی ایک لیب ہے رمضان المبارک، اس کے اندر سے ہم نے گزر کے جانا ہے، تو 30ویں دن ایسا ہونا چاہیے کہ انسان متقی بنا ہونا چاہیے۔ تو رمضان المبارک میں جو کام کرنے ہیں، جیسے حکم دیا گیا نا کہ گناہوں سے دور رہنا ہے، شیاطین کو بند کر دیا گیا، اللہ کی عبادت کرنی ہے، انسان زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کرتا ہے، وہ روزہ رکھتا ہے، گالم گلوچ سے، لڑائی جھگڑوں سے، فضولیات سے دور رہتا ہے، باقی 11 مہینے بھی اسی طرح سے گزارنے ہیں۔ تقوی اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کو کہتے ہیں، نیکیوں کے شوق کو کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کا جو ایک شوق ہے، جو ذوق ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی سزا سے ڈرنا اور اس کا جو ایک خوف ہے، اس کا نام تقوی ہے۔ تو چونکہ رمضان المبارک میں روزہ رکھ کر انسان کی کیفیت یہی تقوی والی ہوتی ہے، تو اللہ پاک نے فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ وہ متقی صرف رمضان المبارک کے 28، 29، 30 دنوں میں نہیں بننا، بلکہ رمضان المبارک کے بعد بھی جو باقی 11 مہینے ہیں، جو باقی کی زندگی ہے، وہ بھی اسی طرح سے گزارنی ہے جیسے تم رمضان المبارک میں زندگی گزارتے ہو۔ جیسے رمضان المبارک میں متقی بن کر رہتے ہو، اسی طرح سے رمضان المبارک کے بعد بھی متقی بن کر رہنا ہے، نیکیوں کی خواہش کرنی ہے، گناہوں سے دور رہنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی کوشش کرنی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی سزا سے ڈرنا ہے، اس کا خوف دل میں رکھنا ہے۔ تو تب رمضان المبارک کا اور روزے کا مقصد پورا ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے اسی مقصد کے لیے فرض فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک کے روزے لعلکم تتقون کے اصول پر عمل کرتے ہوئے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں رمضان المبارک کے علاوہ بھی رمضان المبارک کی برکات اور روزے کی برکات عطا فرمائے، اور ہمیں قرآن پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔